اور پہلے کے دور کی بات ہے، بہت بڑے عاشق رسول ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، علامہ عبد الرحمن جامی بہت بڑے عاشق رسول، ان کی ہر سال جاتے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہر سال جب بھی واپس لوٹنے کا وقت آتا تھا تو آقا کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اب میں جا رہا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو قبر انور سے آواز آتی تھی بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ خیر سے جاؤ آئندہ پھر آنا۔ وہ پھر آتے تھے۔ جب ان کی زندگی کا آخری سفر تھا تو گئے اور کہا کہ حضور جا رہا ہوں، تو قبر انور سے بس اتنی آواز آئی بس سلامت روی خیر سے جاؤ۔ بہت روئے، باز آئی نہیں فرمایا کہ پھر آنا نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ کبھی نہ آ سکے اور ان کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ جاتے تھے تو اگر ان کو بھوک بھی لگتی تھی تو کہتے تھے آقا آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلائیے۔ عشق والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، حضور مجھے کچھ کھلائیے۔ بس آنکھ بند ہو گئی، نیند آ گئی، نیند طاری ہو گئی، آقا خواب میں آئے، روٹی لے کر آئے، روٹی کا لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلائے اور اپنے ہاتھ سے کھلا کر کے بقیہ جو روٹی تھی وہ ہاتھ میں دے دی اور ہاتھ میں دے کر کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ حضور گئے، میری آنکھ کھل گئی تو جو روٹی کا لقمہ میرے منہ میں کھلایا تھا وہ میرے منہ میں موجود تھا اور جو میرے ہاتھ میں روٹی دی تھی وہ میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ حضور زندہ ہیں۔ اب چونکہ بات حضور کے روضے کی آئی ہے تو ایک واقعہ علامہ عبد الرحمن جامی کا مجھے اور یاد آیا کہ حضور کے دربار میں ہم جب جاتے ہیں تو جب ہم تیاریاں کرتے ہیں یہ سب انہیں سب پتہ ہوتا ہے، سب معلوم ہوتا ہے، ان کو سب خبر ہوتی، بلکہ ان کے بلائے بغیر کوئی جاتا ہی نہیں، ان کے بلائے بغیر کوئی جاتا ہی نہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو حضور کے بلائے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ جنہیں کوئی وہ کہتا ہے مالدار چلے، یہ چلے، وہ چلے، کوئی الے چلے کچھ نہیں، جن کو انہوں نے یاد کیا اور بلایا بس وہی جاتا ہے۔ کوئی مالدار نہیں جا سکتا، نہ کوئی غریب جا سکتا ہے، نہ کوئی عہدے دار جا سکتا ہے، نہ کوئی حمال جا سکتا ہے، وہ جس کو بلائے وہی جا سکتا ہے۔ اب علامہ عبد الرحمن جامی ہر سال جاتے تھے۔ ایک سال انہوں نے کیا کیا، اچھا جب جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی نعت لکھ کر لے جاتے تھے ساتھ میں۔ ایک سال ایسا ہوا نعت لکھی اور وہ نعت وہ والی نعت ہے، بہت خوبصورت نعت ہے، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ یہ نعت جو لکھی وہ فارسی میں، تنم فرسودہ جہاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ، چو سوے من گزر آری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے، میں تو مسکین ہوں، فقیر ہوں، غریب آدمی ہوں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کروں گا جب آپ میرے گھر آئیں گے کہ آپ کی نالین کا جو نقش میرے گھر کے دروازے پر میرے آنگن میں پڑے گا، آپ قدم رکھیں گے تو نالین کا وہ عکس جو ہے، نالین کا نقش جو ہے وہ میرے گھر کے آنگن میں پڑے گا تو میں اس پر اپنی جان قربان کر دوں۔ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، چو سوے من گزر آری من مسکی سے ناداری۔ اور کہتے ہیں ز جام خب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم، نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنی محبت کا جام مجھے پلایا ہے اور میرا دل آپ کی محبت کی زنجیر میں بندھا ہوا ہے، میں تھوڑی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں اور میں بہت بڑا لکھاری ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس آپ کی جام میں مست ہوں، کہتے ہیں۔ اور پھر مقطع میں کہتے ہیں کہ چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ آقا جب آپ شفاعت کے بازو قیامت کے دن اپنے گنہگاروں پر پھیلائیں گے تو آپ اپنے جامی کو بھول مت جانا۔ اور ایک بات اور کہتے ہیں وہ
چو روزے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار درشی پڑھنے، اچھا شعر ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرا چہرہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے، میرا چہرہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں اور شرمندہ ہوں اور شرمندہ ہوں۔ اس طرح کی نعت انہوں نے لکھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں وہاں جا کے پڑھ کے سناؤں گا، آقا کو روضے پہ پڑھ کے سناؤں گا۔ اب یہ آئے تو چونکہ یہ رہنے والے ایران کے تھے، آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے، حاکم مدینہ، ان کے خواب میں آقا آئے اور کہا کہ عبد الرحمن جامی نام کا ایک شخص آ رہا ہے اور اس کو آنے نہیں دینا، وہ آئے تو اس کو واپس کر دینا، اس کو بولنا کہ آپ واپس جا، تو نہیں آ سکتا۔ تو وہاں وہ جہاں سے ایران کے لوگ آتے تھے تو اس طرف چوکی بٹھا دی، حاکم مدینہ نے کہا کہ بھئی دیکھو تم نہیں آ سکتے، لیکن اب وہ بہت بڑے عاشق رسول، ان کے عشق کی بات کریں تو کیا کریں اور کیسے کریں، لیکن بہت زبردست عاشق رسول۔ انہوں نے کیا کہ راستہ بدل دیا، یمن کی طرف سے جو راستہ آتا تھا ادھر سے آئے، تو سرکار نے کہا دیکھو وہ راستہ بدل کے اب یمن کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو روکو کہ وہ نہ آئے۔ پھر واپس کر دیا، پھر شام کی طرف سے، پھر خواب میں آ کے کہا کہ دیکھو اب وہ شام کی طرف سے آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، جدھر سے جاتا ہوں یہ چوکی والے مجھے پکڑ لیتے ہیں، تو ایک لکڑہارا جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا اس کو کہا کہ تو جتنے چاہے پیسے لے لے، تو لکڑیاں کاٹ کر کے جب مدینے کے بازار میں لے کے جائے گا تو ایک کام کر کے لکڑیوں کے بیچ میں مجھے چھپا کے باندھ لے اور گٹھا اپنے سر پہ رکھ لے اور جانا اور حضور کے روضے کے پاس یہ گٹھا کھول دینا تاکہ میں سلام کروں۔ پھر آقا خواب میں کہا کہ اب وہ لکڑے کے گٹھے میں بند کرا، یہ بھی پتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب وہ گٹھے میں بند کرا رہا ہے، اب حاکم مدینہ کو آ گیا غصہ کہ اس کو بار بار بولتا ہوں نہیں آنا، پھر آتا ہے، پھر بولتا ہوں نہیں آنا، اب یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اور لکڑی کا گٹھا پکڑا، کھولا تو وہ مل گئے، اٹھا کے جیل میں بند کر دیا۔ جب جیل میں بند کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام حاکم مدینہ کے خواب میں تشریف لائے، پھر آئے خواب میں، اور آئے تو اب ناراض تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام ناراضگی چہرے پہ ظاہر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے اس کو آنے سے روکا تھا کہ اس کو آنے مت دینا، جیل میں ڈالنے کا حکم میں نے تو نہیں دیا تھا تجھے، تو نے اس کو جیل میں کیوں ڈالا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ حضور کو اذیت پہنچاتا ہوگا، گنہگار ہوگا، حضور اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ آنے نہیں دینا چاہتے، تو میں نے جو ہے وہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، رستے بدل کے آ رہا تھا۔ فرمایا نہیں، وہ تو میرا عاشق ہے، وہ مجھے ستاتا نہیں ہے مگر ہے میرا عاشق۔ اس نے ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ میرے روضے پر آ کر پڑھ دے تو مجھے قبر سے نکل کر اس سے ملاقات کرنی ہوگی، ایسا کلام اس نے لکھا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ آ سکے میرے روضے پر، اس لیے کہ قبر سے نکل کر ملاقات تو ہوگی لیکن پھر کچھ معاملات بھی تو ہوں گے، غیبی معاملات رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی بھی جب حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی، بہت بڑے بزرگ ہیں سید احمد کبیر رفاعی، ان کا مزار جو ہے وہ عراق میں ہے، ام عبیدہ ایک شہر ہے عراق کا، وہاں ہے۔ جب وہ گئے حضور کے مزار پر
تو کہا السلام علیکم یا جدی، سادات میں سے تھے، امام حسین کی اولاد میں سے، السلام علیکم یا جدی، اے میرے دادا جان آپ پر سلام ہو۔ تو جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تم پہ بھی سلام ہو۔ تو احمد کبیر رفاعی نے کہا ایسے نہیں ہوگا حضور، میں تو سلام آپ کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں ہمیشہ، اور اپنی روح کو بھیجتا ہوں، آج میں جسم کے ساتھ آیا ہوں سلام پیش کرنے، تو میں بھی آپ کا جسم اطہر دیکھنا چاہتا ہوں، اب صرف پردے سے جواب نہیں سننا چاہتا بلکہ آپ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اب ہاتھ بڑھائیے اور مجھ سے مصافحہ کیجئے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی عرضی پر قبر انور سے حضور کا ہاتھ باہر آ گیا، اور حضور علیہ السلام نے ان سے مصافحہ کی۔ جس وقت قبر انور سے ہاتھ باہر آیا اس وقت مسجد نبوی شریف میں سرکار غوث اعظم بھی موجود تھی، اور تقریباً 700 اولیاء کرام موجود تھی۔ یہ حضور کی شان، جو ادب کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آج جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ چپل پٹکیں گے، چلا چلا کے بات کریں گے، اور اب تو سیلفی، ایسا لگتا ہے کہ دین دھرم سے سب سے بڑھ کر سیلفی ہو گئی، جو ملا سیلفی، نہ گنبد خضرا کی طرف پیٹ ہو رہی ہے اس کا کوئی خیال نہیں، روض اطہر کی طرف پیٹ ہو رہی ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔ یہ سب حالات، اللہ لوگوں پہ رحم فرمائے۔ پہلے جب لوگ علماء سے، سادات سے، بزرگوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے دعا کریں، اور اب ملتے ہیں تو سیلفی، دعا نہیں لینا سیلفی لینا، کیا کرو گے سیلفی لے کر؟ لوگوں کا یہ حال ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو بات دور نکل گئی،